پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز کے فضائل کے تعلق سے چند احادیثیں ہیں۔ منیت المصلی میں ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کے لیے ایک علامت ہوتی ہے اور ایمان کی علامت نماز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوا کہ ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے، چاہے وہ مسجد کی پہچان ہو، مدرسے کی پہچان ہو، انسان کے اپنے مکان کی پہچان ہو یا انسان کی اپنی ذات کی پہچان ہو، کوئی نہ کوئی اس کے اندر جو علامت ہوتی ہے جس کے ساتھ انسان پہچانا جاتا ہے اور اس کی ذات کو سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی، ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، اور ایمان کی جو علامت ہے وہ نماز ہے۔ مطلب ایمان والا جو انسان سمجھا جائے گا وہ سمجھا جائے گا کہ جو نماز پڑھتا ہے، کیونکہ تمام انسانوں کی الگ الگ جو پہچان ہوتی ہے، اور سب سے صاحب ایمان وہ ہوگا کہ جو نماز کی پابندی کرے گا۔ دوسری حدیث پاک میں ہے، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ ستون کہتے ہیں کھمبے کو یا کولم کو یا دیوار کو۔ جس طریقے سے ہماری یہ مسجد کولم یا دیواروں پر رکی ہوئی ہے، اسی طریقے سے جو ہمارا دین ہے، جو مذہب ہمارا دین ہے، وہ بھی کولم پہ رکا ہوا ہے۔ مطلب جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ سب دین کے ستون ہیں جن پر پورا ہمارا دین مذہب رکا ہوا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر ہم یہ ان کولموں کو اگر توڑ دیں گے، مطلب نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، تو ظاہر سی ہمارا جو دین ہے وہ سب گر جائے گا۔ تو اسی طریقے سے نماز کا جو دین کا جو ستون ہے وہ نماز ہے۔ اب انسان اگر اس کو قائم رکھے گا، مطلب نماز کو پڑھے گا، تو وہ اپنے دین کو قائم رکھے گا، اور اگر نماز کو چھوڑ دے گا تو وہ گویا کہ دین اس کا ڈھا جائے گا۔ جس طریقے سے بغیر کولم کے، بغیر دیوار کے چھت گر جاتی ہے، اسی طریقے سے بغیر ارکان اسلام کے ہمارا دین بھی ڈھا جاتا ہے۔ تو گویا کہ نماز جو ہے وہ اصل میں دین کا کیا ہے؟ ستون ہے۔ دوسری حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کی ہیں۔ 5 نمازیں کہ جس نے اچھی طریقے سے وضو کیا اور خوب ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا، اور خوب خشوع خضوع کے ساتھ، مطلب خوب دل جوئی کے ساتھ اس نے صحیح طریقے سے رکوع کیا، سجدہ کیا، قیام کیا، تشہد صحیح طریقے سے پڑھا، ارکان ادا کیے صحیح طریقے سے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر اس کو لے لیا ہے کہ اسے وہ بخش دے گا۔ مطلب جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا تو اس کے لیے عہد نہیں، مطلب اس کے لیے وعدہ نہیں اللہ کا۔ اگر اللہ چاہے تو اس بے نمازی کو معاف بھی کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو اسے دوزخ یعنی جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے۔ لیکن جس نے خشوع خضوع کے ساتھ جو ہے نماز کو ادا کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ پر یہ ذمہ کرم ہے کہ اسے بخش دے گا۔ لیکن جس نے نماز نہیں پڑھی تو اب اس کی مرضی ہے، اگر چاہے تو بخش بھی دے اپنے رحم و فضل سے، اور اگر چاہے تو اس کو کیا ہے؟ جہنم میں بھی ڈال دے، اس کو عذاب بھی دے دے۔ دوسری حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھ کر اس جگہ بیٹھا رہتا ہے جس جگہ اس نے نماز ادا کی ہے، جیسے جماعت ہوتی ہے یہاں بیٹھے ہیں، تو جب تک وہ بیٹھا رہتا، حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں کہ فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو جائے، یا جب تک وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا نہ ہو، یا ہٹ نہ جائے، یا آگے پیچھے نہ ہو جائے، اس وقت تک کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اب فلا ملائکہ کا جو استغفار ہوتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں پہلا جو استغفار کرتے ہیں فرشتے وہی کرتے ہیں اللہم اغفر لہ، اے اللہ تو اسے بخش دے۔ اب یہ کون کر رہا ہے؟ یہ فرشتے کر رہے ہیں۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو نوری فرشتے ہیں، جو معصوم ہیں، جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ اس نمازی کے لیے کہ جو نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے جب تک کہ نماز سے فارغ نہ ہو۔ پہلی دعا ان کی کیا ہوتی ہے؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ تو اسے بخش دے۔ کون؟ فرشتے کر رہے ہیں۔ دوسری دعا کرتے ہیں اللہم رحمہ، اللہ ان پر رحم فرما۔ اور تیسری دعا کرتے ہیں اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ تو گویا کہ یہ فرشتے کر رہے ہیں ان نمازیوں کے لیے کہ جو نمازی جو ہے اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں جب تک کہ اپنی جگہ سے کھڑے نہ ہوں یا اپنی جگہ سے جو مطلب بے وضو نہ ہو جائیں۔ تو حتی الامکان ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جب جماعت کے بعد جو دعا کی جائے
تو دعا سے قبل مطلب ہم لوگ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جماعت کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو جماعت کا ادب جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک فارغ نہ ہو جائیں دعا سے، اپنی جگہ سے نہ ہٹا جائے، جماعت میں شامل ہو جائے، کیونکہ انسان جب پیچھے ہٹ جاتا ہے تو گویا کہ وہ جماعت سے الگ ہو گیا، جب جماعت سے الگ ہو گیا تو جماعت کا جو ثواب ہوتا ہے بھرپور، اس سے بھی وہ محروم ہو جائے گا۔ اگر واقعی کوئی پریشانی ہے کہ انسان نہیں بیٹھ پاتا ہے تو آگے پیچھے ہو جائے، لیکن یہ عادت بنا لینا کہ نماز سے فارغ ہوئے جماعت سے فوراً آگے ہو گئے یا پیچھے بیٹھ گئے، تو یہ کیا ہے؟ جماعت کے ثواب سے محرومی ہے، اور فرشتوں کی جو دعا ہے اس سے بھی کیا ہے؟ محرومی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جب تک دعا نہ ہو ہم جماعت میں شامل ہو جائیں، تاکہ ہم فرشتوں کی جو دعا ہے یہ بھی ہمیں اس میں کیا ہے؟ شامل ہو جائیں۔ دوسری حدیث پاک آخری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح کو نماز کو گیا تو وہ گویا کہ ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، مطلب ایمان کو اس نے بلند کیا، اور جو صبح بغیر نماز کے، بغیر روزے کے، بغیر دعا کے سب سے پہلے کہاں گیا؟ بازار گیا، مارکیٹ گیا، مطلب دنیا میں لگ گیا، تو گویا میرے آقا فرماتے ہیں وہ ابلیس کے یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں صبح ہونے سے سب سے پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اس کے بعد اپنا کاروبار شروع کرنا چاہیے، کہ چاہے کھیت و کھلیان ہو، کاشتکاری ہو، کاموں کاج ہو، کچھ بھی ہو، ہم وہ کریں گے انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ اور ہم بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے پھر اپنے کاروبار میں لگ جائیں گے تو گویا کہ اس نے ابلیس کا ساتھ دیا۔ تو ہمیں ابلیس کا ساتھ نہیں دینا ہے، ہمیں اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنا ہے، اس کے بعد اپنے کاروبار کو آگے بڑھانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے سے نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی